السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو، اور کمنٹ باکس اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق جیسا حق ہے، تقاتہ اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور ہرگز نہ مرنا، الا مگر اس حال میں کہ وانتم مسلمون تم سچے مسلمان ہو۔ پیارے ویورز، یعنی مرتے دم تک اللہ کی فرمانبرداری اور وفاداری پر قائم رہو۔ وَاعْتَصِمُوا اور مضبوط پکڑو، بِحَبْلِ اللَّہِ رسی اللہ کی، جمیعاً سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا اور نہ ہونا الگ الگ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ احسان اللہ کا، علیکم جو اس نے تم پر کیا، اذ کنتم جبکہ تم تھے، اعداء دشمن آپس میں، فألف پھر اس نے الفت ڈال دی، بین درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں کے، فاصبحتم پھر ہو گئے تم، بنعمتہ اس کی مہربانی سے، اخوانا بھائی بھائی، وکنتم اور تم تھے، علی شفا کنارے پر، حفرۃ من النار آگ کے گڑھے کے، فانقذکم پھر بچا لیا تم کو، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ پیارے ویورز، اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے، اور اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو، اسی سے ان کو دلچسپی ہو، اسی کی اقامت میں وہ کوشاں رہے اور اسی کی خدمت کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہے۔ جہاں دین کی اساسی تعلیمات اور اس کی اقامت کے نصب العین سے مراد ہٹے، نصب العین سے مسلمان ہٹے اور ان کی توجہات اور دلچسپیاں جزیات و فروغ کی طرف منتف ہوئے، پھر ان میں لازماً وہی تفرقہ و اختلاف رونما ہو جائے گا جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو ان کے اصل مقصد حیات سے منحرف کر کے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا کر چکا ہے۔ پیارے ویورز، یہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے۔ قبائل کی باہمی عداوتیں، بات بات پر ان کی لڑائیاں، اور شب و روز کے کشت و خون جن کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جاتی۔ اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو وہ یہی نعمت اسلام تھی۔ یہ آیات جس وقت نازل ہوئی، اس سے 3-4 سال پہلے ہی مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خزرج کے وہ قبیلے جو سالہ سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باہم مل کر شیر و شکر ہو چکے تھے، اور یہ دونوں قبیلے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر ایثار و محبت کا برتاؤ کر رہے تھے
جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے۔ پیارے ویورز، یعنی اگر تم آنکھیں رکھتے ہو تو ان علامتوں کو دیکھ کر خود اندازہ کر سکتے ہو کہ آیا تمہاری فلاح اس دین کو مضبوط تھامنے میں ہے یا اسے چھوڑ کر پھر اسی حالت کی طرف پلٹ جانے میں ہے جس کے اندر تم پہلے مبتلا تھے۔ آیا تمہارا اصلی خیر خواہ اللہ اور اس کا رسول ہے یا وہ یہودی اور مشرک اور منافق لوگ جو تم کو حالت سابقہ کی طرف پلٹا لے جانے کی طرف کوشش کر رہے ہیں؟ وَلْتَكُنْ اور ہونی چاہیے منکم تم میں سے امتن ایک جماعت یدعون جو بلاتے رہیں الخیر نیکی کی طرف وَيَأْمُرُونَ اور حکم کرتے رہے بالمعروف نیکی کا وَيَنْهَوْنَ اور روکتے رہے عن المنکر برائی سے وَأُولَئِکَ اور وہی ہے وَأُولَئِکَ ہم اور وہی ہے المفلحون مراد پانے والے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔